اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آج نماز تراویح میں سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر ان تین سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ سورہ احزاب جو کہ 21ویں پارے میں بھی کچھ حصہ ہے اور 22ویں کا آغاز بھی، اس کے اندر بیانات جو ہیں، میں سر دست یہ گزارش کروں گا اپنے چاہنے والے اور محبین نمازی حضرات سارے دوستوں سے کہ ظاہر اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ بیان کرنے کا نہ سننے کا۔ اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان۔ اور ترجمہ کنز الایمان کی خوبی یہ ہے کہ ادب اور عشق محبت رسول سے بھرا ہوا ہے۔ شان الوہیت کا بھی تقدس کا خیال کیا گیا، شان رسالت کا بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ قرآن مجید کا ترجمہ بہترین، مقبول ترین، دنیا کا سب سے عظیم ترین ترجمہ اردو زبان میں کنز الایمان ہے، اس کا مطالعہ کیا کریں۔ اور تفسیر خزائن العرفان، بڑی بڑی تفسیریں ہیں، لمبی تفسیر نعیمی ہے اردو کے اندر، لیکن وہ مفصل ہے۔ تو لیکن یہ جو تفسیر خزائن العرفان ہے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، یہ مختصر اور جامع اور معنی، اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اور آپ کی یہاں ای بلاگ کی جو مارکیٹ ہے، مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا دعوت اسلامی کے مکتبے کا، انہوں نے جس طرز سے اس کو چھاپا ہے نا، وہ والا لیں تو اس میں کسی قسم کی کباط نہیں رہتی، کیونکہ وہ ہر صفحے کی تفسیر اسی پیج پر ہی مکمل کرتے ہیں۔ دوسرا صفحہ تب شروع ہوتا ہے جب اس کی تفسیر بھی دوسرے صفحے پر ہوتی ہے۔ دیگر کچھ چھاپوں کے اندر یہ پرابلم ہے کہ وہ صفحہ پہلے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی، پھر وہ نمبرنگ سے اس کے آگے کسی صفحے پر حوالہ دیا ہوتا ہے، وہ دوستوں کے لیے دقت ہوتی ہے۔ تو آپ احباب اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ سر دست میں چند ایک آیاتیں گوشت گزار کروں گا۔ آغاز سورہ احزاب کا۔ اس سورۃ احزاب کو احزاب کیوں کہتے ہیں؟ یا اس میں جنگ احزاب کا ذکر، غزوہ احزاب، اور انتہائی شدید قسم کی سخت یہ جنگ تھی جس کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان ثابت قدم رہے، اور بہت سارے یہاں حضور کے معجزات کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت کا ایک خاص سماع ہے، اس کو پڑھ کر ہی بندہ جو ہے معزوز ہوتا ہے۔ آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، امت کو کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی قرآن پڑھنے والا، اے مخاطب، تو کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننی، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اے حبیب، آپ پیروی کریں اس کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے اندر آیت نمبر 6، سبحان اللہ، ایمان والوں کا جو نبی سے رشتہ ہے اس کا ذکر ہوا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہاں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ ان الفاظ سے ترجمہ کر کے بہترین ہے۔ وہ تو دیگر آیاتوں سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ساری مخلوق سے افضل ہیں، صرف ایمان والوں سے نہیں بلکہ دیگر نبیوں سے بھی افضل ہے۔ اس اولا کا جو اصل معنی ہے وہ ہے قرب، انسان کی اپنی جان سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی اپنی روح وہ سب سے زیادہ قریب ہے، تو وہ اپنی روح پر سرداری اور سلطنت کرتا ہے، احکامات نافذ کرتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا گیا اللہ کا نبی جو ہے اس کے تمہارا رشتہ کتنا
اہم اور کتنا قریب ترین ہے. فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے احکامات نافذ ہوں گے. جان جو چاہے اس کے مطابق نہیں، بلکہ جو اللہ کا نبی حکم دے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حضور کی ازواج کی ذکر قرآن مجید میں ذکر ہے. فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتٌ، اور ان کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں. اسی لیے حضور کی ازواج مطہرات کو ایک لقب دیا جاتا ہے امہات المؤمنین. بولیے کیا؟ یہ نام یاد رکھنے چاہیے. امہات المؤمنین کا معنی کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں. اور یہ کن کا لقب ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج پاک کا. اور جن ہستیوں کے تذکرے شانوں کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں، آج کچھ طبقے رافضی شیعہ وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا سے تہمتیں اور زبان درازیاں کرتے ہیں اور ان کے ایمان پر جناب شک کرتے ہیں. جن کو اللہ نے حضور کے گھرانے کے لیے چنا اور قرآن میں جن کے تذکرے ہو رہے ہیں اور جن کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا جا رہا ہے، ان کی ایمان پر شک کرنا خود اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے. اللہ ان کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے. اور فرمایا وہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض. پھر جہاں تذکرہ مفصلاً، پھر اس کے بعد غزوہ احزاب کا ذکر ہے جس کا میں نے مختصراً خلاصہ ذکر کر دیا. پھر ازواج مطہرات کے، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اس آیت نمبر 35 ہے. فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع عاجزی انکساری کرنے والے مرد اور عاجزی انکساری کرنے والی خواتین، والمتصدقین والمتصدقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی خواتین، والصادقین والصادقات، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی، عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کی. یہ آیت مبارکہ کے شان نزول، جب کچھ صاحب ایمان، چونکہ دو ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت مدینہ طیبہ تھی. تو حبشہ سے جب آئیں ایک خاتون، تو ظاہر مکہ سے گھر بار چھوڑ کر اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کر کے گئیں. پھر حبشہ سے جب واپس آئیں تو ازواج مطہرات سے انہوں نے ملاقات کی. جب ملی تو انہوں نے پوچھا کیا قرآن مجید کے اندر مردوں کی عظمت اور فضیلتوں کے ذکر تو موجود ہیں، کہیں ان کے جہاد کا تذکرہ ہے، کہیں ان کے نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، کہیں قرآن ان سے مخاطب ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا. تو وہ پوچھنے لگی کیا مسلمان خواتین کے بارے میں بھی کوئی قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، ان کی الگ سے شان بیان کی گئی ہو؟ تو ازواج مطہرات نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا یہ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچ گیا. امہات المؤمنین ازواج مطہرات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت یہ کہہ رہی تھی بھی خواتین اسلام کا حقیقت بات ہے، ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. دین اسلام کی تاریخ اسلام کے اندر خواتین اسلام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین کو تیار کیا، وقت کے یزید سے ٹکر لے کر خارہ کنبہ قربان کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا. تو یہ ماؤں نے تیار کی ایسے جوان خواتین اسلام کی بڑے تذکرے اور عظمتیں اور شانیں ہیں. تو
ان کا بارے میں تو قرآن میں کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو امام الانبیاء علیہ السلام مسکرائے اور اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت کے اندر مردوں کی بھی عظمتیں اور فضیلتیں ذکر ہیں اور خواتین کا بھی باقاعدہ ذکر ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سب خوبیاں ان کی عبادت کا ان کا بھی تذکرہ آیا۔ اور پھر خواتین اسلام کی یوں اللہ رب العزت نے دل جوئی فرمائی۔ اصول یہ ہے کہ جب جہاں جہاں بھی ایمان والے مردوں کا ذکر ہے اس میں خواتین اسلام کا بھی ضمناً ذکر ہے، صراحتاً نہیں تو ضمناً ان کا ذکر ہے۔ قرآن کی جہاں بھی عظمت ایمان والوں کی بات بیان ہوئی، لیکن اس آیت میں صراحتاً ایمان والی خواتین کو بھی عظمت اور شان سے ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اور پھر اسی سورہ احزاب میں ختم نبوت پر واضح بین دلیل آیت نمبر جو ہے 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین آخری نبی ہیں۔ یہ صریح ہے۔ اس لیے مسیلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی تک اور ان کے تمام متبعین پیروکار وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں اور کافر ہیں، کیونکہ اس قرآن مجید کی نص قطعی کے منکر ہیں۔ قرآن مجید کی اس نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت ہونا، آپ کا آخری نبی ہونا، ختم نبوت کا وصف اللہ نے صراحتاً ذکر فرمایا۔ تو جو شخص حضور کو آخری نبی نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی صریح آیت کا انکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے کیا خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، کسی مفتی کا نہیں ہے، اللہ رب العزت کے کلام کے جو بھی آیت کا انکار کرے گا قرآن نے اس کے بارے میں یہی ذکر کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا ایک تذکرہ یوں بھی ہوا کہ حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور کا نکاح ہوا تو ولیمے کے موقع پر دعوت عام ہوئی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان سب جمع ہو گئے، حضور کے تبرکات برکت کیا شان، تو سب جمع ہوئے۔ اب جو تبرک تیار تھا امام الانبیاء علیہ السلام وہ تو معجزہ ہی تھا، 10 لوگ آتے جاتے دسترخوان، وہاں کوئی بڑا حال تیار نہیں تھا جیسے آج کل شادی حال ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ، چونکہ ازواج مطہرات مختلف تھی تو ہر ایک کا حجرہ الگ تھا، اب سارے کے سارے مسجد نبی شریف کا حصہ ہیں جہاں آج مسجد نبی شریف ہے، تو ایک حجرے کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کے اپنے ولیمے کے کھلانے کا اہتمام کیا، اور وہ 10 آتے کھا کر چلے جاتے، سب ختم ہو گئے۔ آخری جب باری آئی تو وہ 3 صحابی بچے، اور وہ وہیں پہ کھانا کھا کر بیٹھ کر وہ کچھ دیر باتیں کرنے لگ گئے، اور وہ باتیں انہوں نے کیا کی ہوں گی، صحابہ کرام یہی اپنی قسمت پہ نازاں، آج ہماری قسمت کتنا ہیں، سبحان اللہ، بلے بلے کہ آج ہم رسول اللہ کے گھر میں موجود ہیں، اور پھر رسول اللہ کے گھر سے پکا ہوا کھانا کھایا، یہی خوشی سے جنی وہ بار بار تذکرہ کر رہے تھے، معزوز ہو رہے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اگر انہوں نے کھانا کھا لی ہے تو یہ چلے جائیں، لیکن حضور رحمت اللہ العالمین اخلاق کے پیکر ہیں، انک لعلی خلق عظیم، حضور چاہتے ہوئے کہ یہ چلے جائیں لیکن آپ زبان رسالت سے انہیں جانے کا نہیں فرمایا، آپ آتے دیکھتے بیٹھے ہیں پھر حضور چلے جاتے، پھر حضور دیکھتے پھر چلے جاتے، یہ بیٹھے ہیں یہی باتیں کر رہے ہیں محبت کی۔ تو اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ طبیعت اللہ تعالیٰ کو گراں گزری، فوراً آیت نازل ہو گئی، فرمایا اے حبیب ایمان والوں کو بتا دو لا تدخلوا بیوت النبی، ایک بات، اللہ کے نبیوں کے گھر میں بغیر ان کی اجازت کے نہیں آنا چاہیے، اگر وہ کھانے کے لیے بلائیں تو وہ آئیں لیکن وہاں بیٹھ کر تبصرے نہ کریں۔ فرمایا فادخلوا فاذا طعمتم، جب وہ آئیں کھانا کھا لیں،
تو پھر فانتشروا، فوراً باہر چلے جائیں، ولا مستانسین الحدیث، وہ آپس کی باتوں میں مصروف نہ ہو جائیں، مانوس نہ ہو جائیں کہ گپ شپ لگ جائے۔ انہوں نے، میں نے ذکر کر دیا صحابہ کرام نے کون سی گپ شپ، نہ کسی کی غیبت کی ہوگی، یہاں حضور کی عظمت ہی بیان کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ فیستحیی منکم، اللہ کا نبی تم سے حیا کرتے ہوئے وہ نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ چلے جاؤ، واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بیان کرنے سے استحیا نہیں فرماتا، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کر دی۔ اب یہاں ایک مسئلہ، آج لوگ حضور کی شان میں بڑی بڑی بے ادبیاں کر کے وہ سمجھتے میں نے کیا کہا، یہ کوئی بے ادبی ہوگی، میں گلہ نے اتنی بات تو خود آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام علیہم رضوان بن بلائے نہیں ہے، حضور نے بلایا، کھانا بھی کھایا، وہاں بیٹھ کر کسی کی کوئی غیبت نہیں کر رہے، کسی کے، صرف وہ حضور کی عظمت ہی ذکر کر رہے ہیں، لیکن حضور کو ضرورت ہے، آپ اس گھر میں کوئی اور کام کاج میں مصروف آنا جانا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے انہیں باہر جانے کا نہیں فرمایا، اور وہ بیٹھے رہے، ذرا ان کا بیٹھنا لمبا ہو گیا، حضور کو یہ گراں گزرا، اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی۔ تو جس نبی کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے، ذرا سی بات گراں گزرے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دے۔ آج امت رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں سن کر کے اور ان سے دوستیاں لگا کے گستاخوں سے، اور وہ سمجھتے ہیں حضور پھر بھی ہمیں گلے لگائیں گے اور حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اس آیت سے آپ خود اندازہ لگا لیں، اس آیت کی مفصل تفسیر آپ آیت نمبر 53 ہے، پڑھ لیجئے گا، اور اسی سورہ احزاب کے اندر گستاخوں کی سزا کا بھی ذکر ہے، آیت نمبر یہ 62 ہے، آیت نمبر اس کے اندر فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، آیت نمبر 61، فرمایا جو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آیت سورۃ احزاب آیت نمبر 61۔ یہ اسی سے ہے مسلمانوں کے ہاں یہ رائے، قبلہ امیر المجاہد علامہ خادم حسین رضوی جو نعرہ لگوایا کرتے تھے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ایک ترجمہ ہے، یعنی مفہومی ترجمہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام گستاخان رسول کو نیست و نابود فرمائے اور عاشقان رسول کی غیب سے مدد فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔